Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 12. Before we come to this lecture, last time آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنڈیشن ویریبلس کی ریکوائرمنٹس انالیسس کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے سیمافورس کو دیکھا تھا کہ سیمافورس سے ہم پروڈیوسر کنزیومر پرابلم ود باؤنڈیڈ بفر کیسے سالو کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیمافورس میں ایشو یہ تھا کہ وہ اسکیجولنگ کنسٹرینٹس اور میوٹیکسز یعنی شیئرڈ ویریبلس کی پروٹیکشن ان دونوں کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان دونوں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سیمافورس ہی یوز ہوتے ہیں, لہٰذا وہ ڈوئل پرپز ہوتے ہیں. یہ ڈوئل پرپز ہونا ان کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ڈوئل پرپز ہونا جو ہے یہ ان کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈرا بیک بھی ہے, because when the code gets complex and there are so many shared variables and so many threads to actually synchronize together, then the semaphores because they are serving as mutexes for some of the things and then they are acting as the scheduling constraint satisfiers for other things, وہ confusing ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کنسرنس کو سیپریٹ کر دیں, اور اس سیپریٹ کرنے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے لیے ایک اور کنڈیشن یعنی پریمیٹیو جو کنڈیشن ویریبل کہلاتا ہے وہ کافی یوزفل ثابت ہو سکتا ہے. تو کنڈیشن ویریبلس کو ہم نے کل لاسٹ ٹائم ڈیفائن کیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوزنگ دی کنڈیشن ویریبلس اینڈ لاکس, اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ کنڈیشن ویریبل جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسوسیٹڈ لاک ہوتا ہے, اور کنڈیشن ویریبل میں 3 آپریشنز ہوتے ہیں, ویٹ, سگنل اور براڈ کاسٹ. اور ان تینوں آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بھی تھریڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاک جو ایسوسیٹڈ ہے کنڈیشن ویریبل کے ساتھ اس کو ایکوائر کرے, اس کے بغیر وہ کنڈیشن ویریبل کا کوئی بھی آپریشن پرفارم نہیں کر سکتا. پھر ہم نے ویٹ کو بھی ڈیفائن کیا تھا, سگنل کو بھی ڈیفائن کیا تھا اور براڈ کاسٹ کو بھی ڈیفائن کیا تھا. اس کے بعد ہم اس چیز پہ آئے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک اور کلاسیکل سنکرونائزیشن پرابلم جس کے اندر اگین اسکیجولنگ کنسٹرینٹ اور لاکنگ دونوں انوالو ہوتی ہیں, شیئرڈ ویریبل کی پروٹیکشن انوالو ہوتی ہے, ہم ان اور یا میوچل ایکسکلوژن جس کو ہم کہتے ہیں وہ انوالو ہوتی ہے. ہم ان دونوں کو سالو کرنے کے لیے کنڈیشن ویریبلس بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہماری پرابلم تھی ریڈرز رائٹرز پرابلم. تو ریڈرز رائٹرز پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم بجائے سیمافورس کے ہم کنڈیشن ویریبلس یوز کریں گے, اور اس کی سولوشن کو ڈیولپ کرنے کی طرف ہم بڑھے تھے لاسٹ ٹائم. آج ہمارا اسکیجول یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے وہی سولوشن جو ریڈرز رائٹرز پرابلم کے لیے ہم ڈیولپ کرے تھے اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کو کنڈیشن ویریبلس اور لاکس ان کی مدد سے ڈیولپ کریں گے ایک سولوشن اس کے لیے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ریڈرز رائٹرز پرابلم بھی ڈیفائن کی تھی. ریڈرز رائٹرز پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, ایک شیئرڈ ڈیٹا بیس ہے, شیئرڈ ریسورس ہے جس کو ہم ڈیٹا بیس سے اس وقت لے لیتے ہیں. اس کے اندر ملٹیپل ریڈرز ہیں اور ملٹیپل رائٹرز ہیں, یعنی ملٹیپل تھریڈز یا ملٹیپل یوزرز اس کو کنکرنٹلی ایک ہی ٹائم پہ یا تو ریڈ کر رہے ہیں یا رائٹ کر رہے ہیں یا مینس ماڈیفائی کر رہے ہیں. اب ان تمام ریڈرز اور رائٹرز کے درمیان ہم نے کوآرڈینیٹ سنکرونائز کرنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ وہ ڈیٹا بیس کو انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چھوڑے بغیر اپنے کام کر سکیں, یعنی یا تو ریڈنگ کا کام یا رائٹنگ کا کام. یہ ہماری بیسک ڈیفینیشن ہے ریڈرز رائٹرز پرابلم کی. اب اس پرابلم کے کنسٹرینٹس کیا ہیں, اس پرابلم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس پرابلم میں یہ کنسٹرینٹ ہے کہ جب بھی ایک رائٹر یا ملٹیپل رائٹرز انٹرسٹڈ ہوں ڈیٹا بیس کو ماڈیفائی کرنے میں اور کوئی ایک رائٹر ماڈیفائی کر رہا ہو تو ریڈرز ول ناٹ انٹر دی ڈیٹا بیس, یعنی ریڈرز جو ہیں وہ اور رائٹرز کے درمیان میوچل ایکسکلوژن ہونی چاہیے. ریڈرز کین ایکسس دا ڈیٹا بیس اونلی وین دیر آر نو رائٹرز. نمبر 1 یہ پہلی کنسٹرینٹ ہے. نمبر 2 writers can access database when there are no readers or writers accessing the database. تو کوئی بھی رائٹر جب ایکسس کرے گا ڈیٹا بیس کو تو اس وقت نہ تو کوئی ریڈرز کے اندر ہونا چاہیے نہ ہی کوئی رائٹر اس وقت ماڈیفائی اس وقت کر رہا ہو ڈیٹا بیس کو جس وقت کوئی رائٹر ایکسس کر رہا ہو ڈیٹا بیس, کوئی اور رائٹر. تو اگر ہم ریڈرز اور رائٹرز کو الگ الگ تھریڈز میں ریپرزینٹ کریں
اور ہم کہیں کہ جو بھی تھریڈ ہے یا تو وہ ریڈ کر رہا ہوگا ڈیٹا بیس یا رائٹ کر رہا ہوگا, اور گیون دیز ٹو کنڈیشنز ہم اس کی سولوشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تیسری کنڈیشن شیئرڈ ویریبلس کے کیس میں یہ ہے کہ جو بھی ریڈرز اور رائٹرز کے کاؤنٹس یا اسٹیٹ یا کوئی ایسے ویریبلس ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کو ملٹیپل تھریڈز ریڈ اور ماڈیفائی کر سکتے ہیں ادر دین دا ڈیٹا بیس, یعنی جو اسٹیٹ کو ڈیٹا بیس کی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس وقت کتنے ریڈرز ہیں کتنے رائٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ سب ویریبلس بھی پروٹیکٹ ہونے چاہیے. تو یہ تین کنسٹرینٹس بیسیکلی ہوئی. ایک یہ ہے کہ ریڈرز اس وقت تک ایکسس نہیں کر سکتے ڈیٹا بیس کو اگر کوئی اور رائٹر اویلیبل ہے اور جو ایکسس کر رہے ہیں ڈیٹا بیس کو. رائٹرز اس وقت تک ایکسس نہیں کر سکتے ڈیٹا بیس کو جس وقت کوئی بھی ریڈر یا رائٹر اویلیبل ہے ایکسس کر رہا ہے ڈیٹا بیس کو. اور تیسری چیز یہ کہ اسٹیٹ ویریبلس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. Given these three conditions, let us try to develop a solution to this problem using condition variables. اس میں سب سے پہلی جو چیز پرابلم کی کسی بھی پرابلم کی سولوشن میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سوڈو کوڈ لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا یہ سوڈو کوڈ لیول پہ یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ہماری الگوریدم واٹ وڈ دا الگوریدم لک لائک بفور وی ایکچولی گو انٹو دا کوڈ. یعنی سب سے پہلے ہمیشہ آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ بفور رائٹنگ دی کوڈ یو شوڈ ڈیزائن اے سولوشن, یو شوڈ ڈیزائن دی بیسک ڈیٹا اسٹرکچرس, بیسک ویریبلس, بیسک فنکشنس اینڈ ایوری تھنگ بفور ایکچولی اسٹارٹنگ ٹو رائٹ دی کوڈ. اور اس کے لیے سب سے جو ایزی اور اچھا ٹول ہوتا ہے کہ ایک فنکشن لیول یا ایک اسمالر لیول پہ آپ سوڈو کوڈ لکھیں اس کا, اور سوڈو کوڈ آپ کو یہ بتا دے گا جنرل سولوشن کا آپ کا اسٹرکچر ڈیفائن کر دے گا. تو اس اسٹرکچر کو لے کے پھر جب آپ چلیں گے اور اس کو کوڈ میں کنورٹ کریں گے, یعنی اس کے بعد آپ سی یا سی پلس پلس یا کوئی بھی جاوا وغیرہ کسی بھی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہماری بیسک اسٹرکچر کو یا سوڈو کوڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سولوشن کا ہمارے پاس جو کنسٹرینٹس گیون ہیں ان کے حساب سے کون سے ویریبلس ہمیں ریکوائرڈ ہیں, یعنی کون سے ایسے اسٹیٹ ویریبلس ریکوائرڈ ہیں جس کو چیک کر کے ہم یہ بتا سکیں گے کہ کنسٹرینٹس جو ہم نے تین بتائی ہیں وہ سیٹسفائی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلا کنسٹرینٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ نمبر آف ایکٹیو ریڈرز کتنے ہیں اس وقت. یعنی سب سے پہلا ویریبل یہ ہے اسٹیٹ کا کہ نمبر آف ایکٹیو ریڈرز اس وقت کتنے ہیں ڈیٹا بیس میں, کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم کنسٹرینٹ نمبر 1 اور 2 کو سیٹسفائی کریں گے. اس کے بعد نمبر آف ایکٹیو رائٹرز کتنے ہیں, یہ بھی ہمیں ایک ویریبل چاہیے کاؤنٹ کرنے کے لیے, کاؤنٹ مینٹین رکھنے کے لیے. پھر نمبر آف ویٹنگ ریڈرز کتنے ہیں, یعنی ایسے ریڈرز جو اس وقت ڈیٹا بیس کو ریڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن وہ ایکچولی ایکسس نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ رجسٹر کروا دیا کہ دے ہیو انٹینشن ٹو ریڈ اور ایکسس دا ڈیٹا بیس اور ایکسس دا ڈیٹا بیس فار ریڈنگ پرپزز, بٹ دے آر ناٹ ان ٹو دا ڈیٹا بیس رائٹ ناؤ. تو ان کو بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا. اور چوتھی چیز کورسپونڈنگلی ہمیں نمبر آف ویٹنگ رائٹرز بھی کاؤنٹ کرنے پڑیں گے کہ کتنے ویٹنگ رائٹرز ہیں اس وقت ڈیٹا بیس میں جو ایکچولی ماڈیفائی نہیں کر رہے. ویسے بائی دا وے ماڈیفائی تو ایک ہی رائٹر ایک ٹائم پہ کر رہا ہوگا ڈیٹا بیس کو, لیکن ویٹنگ رائٹرز ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں. تو گیون دیز 4 کنڈیشنز ہمارے پاس 4 ویریبلس تو یہ ہو گئے کہ ایکٹیو ریڈرز, نمبر آف ایکٹیو رائٹرز, ویٹنگ ریڈرز, ویٹنگ رائٹرز. ایک چیز میں اس سلسلے میں اور بتا دوں کہ اگر ملٹیپل ریڈرز ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہے ہوں ایک ٹائم پہ, یعنی مختلف حصوں کو اس کے یا ایون سیم ریکارڈ کو بھی ایکسس کر رہے ہوں, دین اٹ از اوکے. یعنی ہم ملٹیپل ریڈرز کا سائملٹینیس یا کنکرنٹ ایکسس ڈیٹا بیس میں الاؤ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم ملٹیپل رائٹرز کا ڈیٹا بیس میں سائملٹینیس اور کنکرنٹ ایکسس الاؤ نہیں کر سکتے ایون اگر وہ ڈفرنٹ ریکارڈز کو بھی ایکسس کر رہے ہو. یہ ہماری کنسٹرینٹ ہے سولوشن کی. اور اس کے علاوہ ہمیں 2 کنڈیشن ویریبلس اس میں چاہیے کہ بیسڈ آن دی اسٹیٹ آف دی ویریبلس, بیسڈ آن دا اسٹیٹ آف دی ویریبلس کہ ہمارے پاس یہ 4 ویریبلس ہیں, ان کی اسٹیٹ کی روشنی میں
کچھ کنڈیشن ڈیفائن کر کے ہمیں کچھ ویٹ کرنے کے لیے یا سگنل دینے کے لیے کچھ دو کنڈیشن ویریبلس چاہیے. ایک کنڈیشن ویریبل ہمیں چاہیے کہ اوکے ٹو ریڈ کے نام کا, یا ایسا کنڈیشن ویریبل جو ہمیں یہ ڈیفائن کر دے کہ از اٹ اوکے ٹو ریڈ دی ڈیٹا بیس. اور ایک کورسپونڈنگ کنڈیشن ویریبل ہمیں چاہیے از اٹ اوکے ٹو رائٹ دا ڈیٹا بیس. یعنی جب بھی وہ دو کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تو یا پھر آپ ریڈ کر سکیں گے یا رائٹ کر سکیں گے. تو اگر اوکے ٹو ریڈ نہیں ہے اس وقت, یعنی اٹ از ناٹ اوکے ٹو ریڈ, یعنی وہ کنڈیشن ویریبل کی جو کنڈیشن ہے وہ فالس ہے, تو یو ول ویٹ آن دیٹ کنڈیشن. یعنی ویٹ کے آپریشن میں چلے جائیں گے آپ اور وہاں پہ ویٹ کریں گے. اور وہی وائل لوپ میں جو ہم ازیوم کریں گے تھرو آؤٹ کہ میسا اسٹائل سیمیٹکس ہیں, ہمارے ہور اسٹائل نہیں ہے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیے تھے کہ ہور اسٹائل اور میسا اسٹائل میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک if it is okay to read then we will access the database, جو بھی ریڈر ہے, اور جو رائٹر ہے وہ اوکے ٹو رائٹ کی کنڈیشن پہ ویٹ کرے گا, اور جب تک کہ کنڈیشن اوکے نہیں ہو جائے گی رائٹ کرنے کی, وہ اسی وائل لوپ میں جو ہے وہ اسٹک رہے گا, اور اس کے بعد وہ یا ویٹ میں چلا جائے گا اور پھر واپس دیکھے گا وائل لوپ کے اندر جا کے کنڈیشن کو, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے جو ان باؤنڈیڈ بفر والی کیو والی ایگزامپل کی تھی لاسٹ ٹائم, اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کریں گے. اور انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک لاک بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ ہمیں ڈیٹا کو ان کنڈیشن ویریبلس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور ان بیسیکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر کنڈیشن ویریبل کے ساتھ ایسوسیٹڈ لاک بھی ہوتا ہے, تو ہمیں ایک لاک بھی چاہیے. اب given these four variables, two condition variables and one lock, we have to devise a solution, a structure of the solution for the reader and the writer code. Now let us look at the reader code. اس میں اب ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے پرائیورٹی کس کو دینی ہے, ریڈر کو پرائیورٹی دینی ہے یا رائٹر کو پرائیورٹی دینی ہے. اس کا مطلب میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. دیکھیے, اگر رائٹر ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہا ہے تو, اور اس وقت وہ ڈیٹا بیس کو ماڈیفائی کرنے کے اس وقت آپریشن میں ہے, once it is done with the database, it has to see whether there are any pending readers or pending writers جو کہ جس دوران وہ ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہا تھا اس وقت وہ ارائیو ہو گئے. اب ان میں سے وہ کس کو پرائیورٹی دے کے ڈیٹا بیس کی ایکسس دے گا, رائٹرس کو یا ریڈرس کو؟ ایک تو یہ کوشچن ہے. اور کورسپونڈنگ کوشچن جو ہے وہ ریڈر کے بارے میں بھی ہے کہ ریڈر جب ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہا ہے تو وہ جب ڈیٹا بیس سے آؤٹ ہونے لگے گا, یعنی ڈیٹا بیس کو ریڈ کر چکے گا, اس کے بعد وہ کیا دیکھے گا؟ وہ اگین وہ دیکھے گا کہ اس دوران میں جو پینڈنگ ریڈرز یا رائٹرز ویٹ کر رہے ہیں ان کو ایکسس کس طرح سے دے گا وہ, یا ان کو ایکسس دینی ہے. تو وہ کس کو پرائیورٹی دے گا, ریڈر کو یا رائٹر کو؟ بیسڈ آن ہو از گیون پرائیورٹی اس سولوشن, ہماری سولوشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح افیکٹ ہوگی. فار ناؤ لیٹ اس assume that we are going to give priority to writers, اور اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا جو کوڈ ہے یا سوڈو کوڈ ہے وہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا کہ ریڈر کا کوڈ کیا ہوا کہ wait until no writers and then access the database, اور اس کے بعد جب ڈن ہو جائے تو wake up a waiting writer if any. ایک یہ ریڈر کا کوڈ ہو گیا. رائٹر کا کوڈ کیا ہو گیا کہ wait until no readers or writers, کنسٹرینٹ ہماری کیونکہ یہی ہے, اور then access the database and then wake up any waiting reader or writer. یہ ریڈر کا کوڈ ہو گیا. Given this code, given this pseudo code rather, let us actually analyze the actual code or convert this pseudo code into the code that we are going to write using the condition variables. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ ہماری ایکچوئل سولوشن کیا بنے گی. اف یو لک ایٹ دس کوڈ دیٹ آئی ایم شوئنگ یو ہیئر, اس میں آپ کو ریڈر کا فنکشن نظر آ رہا ہے. بیسیکلی ریڈر جو ہے وہ اس کا ایکچوئل کوڈ ہے, یہ سی میں لکھا ہوا. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو لاک ایکوائر ہو رہا ہے, یعنی وہ لاک جو ایسوسیٹڈ ہے کنڈیشن ویریبلس کے ساتھ وہ ہمیں ایکوائر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے ایک وائل لوپ کے اندر کنڈیشن چیک کی ہے جو کہ لازمی ہے کنڈیشن ویریبلس کے یوزج کے اندر کہ ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن چیک کرتے ہیں, اور ورنہ کنڈیشن ویریبل کی نارملی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر کنڈیشن ہی کوئی نہ ہوتی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ چیک کس پہ لگا ہوا ہے,
اے ڈبلو ہمارا وہ ویریبل ہے, اف یو لک ایٹ دا پریویس سلائیڈ, تو اے ڈبلو ہے نمبر آف ایکٹیو رائٹرس, اور سملرلی اے آر ہے ایکٹیو ریڈرس, ڈبلو آر ہے ویٹنگ ریڈرس, ڈبلو ڈبلو ہے ویٹنگ رائٹرس. ناؤ اے ڈبلو پلس ڈبلو ڈبلو is greater than 0, meaning کہ if there are active writers and waiting writers, ان کا جو sum ہے وہ نان زیرو ہے, تو ہم ویٹ کرتے رہیں گے. یعنی جب بھی یا تو کوئی رائٹر ایکسس کرے ڈیٹا بیس کو, یا وہ کیو میں لگا ہوا ہے ٹو ایکسس ڈیٹا بیس جس وقت یہ ریڈر ارائیو ہوا ہے, تو اٹ ول بیسیکلی ویٹنگ ریڈر کو پلس پلس کر دے گا. اور یہ یعنی ان ادر ورڈ اس نے یہ اسٹیٹ جو ہے وہ شو کر دی, اپنی یہ اسٹیٹ سیٹ کر دی کہ دیر از اے ویٹنگ ریڈر اویلیبل ناؤ. تو اگر وہ پہلے سے تھے کچھ اور ویٹنگ ریڈرس تو ان میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا, اینڈ دین اٹ ول بیسیکلی ویٹ آن دی اوکے ٹو ریڈ کنڈیشن ویریبل. تو دیر آر ٹو کنڈیشن ویریبلس, اوکے ٹو ریڈ اینڈ اوکے ٹو رائٹ. تو اوکے ٹو ریڈ کی جو ہماری کنڈیشن ہے وہ اے ایکٹیو رائٹرس پلس ویٹنگ رائٹرس کا گریٹر دین زیرو ہونا ہے, اور اس کنڈیشن کے ٹرو ہونے کے کیس میں ہم ویٹنگ ریڈرز کو پلس پلس کر کے اور اس کی ویٹ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں, اس کا ویٹ آپریشن انووک کر لیتے ہیں اوکے ٹو ریڈ نام کے کنڈیشن ویریبل. جب بھی ہمیں سگنل کیا جائے گا, یعنی اس کنڈیشن اوکے ٹو ریڈ کو سگنل ملے گا, جب بھی سگنل آپریشن اس کنڈیشن ویریبل پہ پرفارم ہوگا جس پہ ہم ویٹ میں چلے گئے, تو ہم بیسیکلی وائل لوپ کے اندر جائیں گے دوبارہ, بلکہ رادر وائل لوپ کی کنڈیشن چیک کرنے سے پہلے ویٹنگ ریڈرز کو مائنس مائنس کریں گے تاکہ ہماری کنڈیشن وہی والی اسٹیٹ وہی والی ہو جائے جو کہ پہلے تھی ہماری ویٹنگ سے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ وائل لوپ کی کنڈیشن چیک کریں گے. ہم یہی کرتے رہیں گے کیونکہ ہم میسا اسٹائل سیمینٹکس جو ہیں وہ اس وقت کنڈیشن ویریبلس کے ازیوم کر رہے ہیں, تو اس لیے وائل ضروری ہے جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ایکسپلین کیا تھا. اور یہاں تک کہ جب ہم کوئی بھی رائٹر نہ تو ویٹنگ ہوگا نہ وہ رائٹنگ ہوگا نہ ایکٹیو ہوگا, تو ہم وائل لوپ سے بریک کر دیں گے اور ایکٹیو ریڈرز کو پلس پلس کر دیں گے. یعنی اب ہم خود ایکٹیو ریڈر ہیں, تو جتنے بھی ایکٹیو ریڈرز ہمارے علاوہ ہیں ان میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا. اگر زیرو ہے تو ہم 1 کر دیں گے اس کو. اس کے بعد ہم ایکٹیو ریڈرز کو انکریمنٹ کرنے کے بعد ہم لاگ کو ریلیز کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم کسی کنڈیشن ویریبل کا ویٹ آپریشن پرفارم کرتے ہیں تو ویٹ آپریشن سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس لاگ اس وقت ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے جو ویٹنگ ریڈر کو ڈیکریمنٹ کیا تھا وہ بھی ہم نے لاگ کو ہولڈ کرتے ہوئے کیا تھا کیونکہ وہ ویٹ کے فوراً بعد ہے. اسی طرح سے ایکٹیو ریڈر کو جب ہم وائل لوپ سے بریک کر کے پلس پلس کریں گے اس وقت بھی لاگ ہمارے پاس ہی. پھر ہم نے لاگ ریلیز کر دیا, اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا بیس ایکسس کیا ہے وہ وداؤٹ لاگ کیا ہے. یعنی ان ادر ورڈز اس سولوشن کے اندر یہ امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی کہ ہمیں ایکچولی ڈیٹا بیس کو ایکسس کرتے وقت جو ہے وہ لاگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان اسٹیٹ ویریبلس کو جو ایکٹیو ریڈر ویٹنگ ریڈر وغیرہ وغیرہ ہیں ان کو ماڈیفائی کرتے وقت ہمیں لاگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی کمبینیشن کی جو ان کے کمبینیشن سے جو ہے وہ کنڈیشنز فارم ہو رہی ہیں جن کے اوپر کنڈیشن ویریبلس اپلائی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ریڈرز اور رائٹرز دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ویریبلس کی جو ماڈیفیکیشن ہے یا اپ ڈیٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. ڈیٹا بیس اٹ سیلف تو پروٹیکٹڈ ہی ہوگا اگر یہ کنڈیشن ویریبلس کے اوپر صحیح ہم نے جو ہے اس کے اوپر کنسٹرینٹس اپلائی کی ہیں یا کنڈیشن صحیح اپلائی کی ہیں. اس کے علاوہ لاگ کا ریلیز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اور تھریڈز آ کے انہی اسٹیٹ ویریبلس کو یعنی ایکٹیو ریڈر ایکٹیو رائٹر وغیرہ کو ماڈیفائی کر سکیں یا ریڈ کر سکیں, کیونکہ وہ بھی اگین انڈر دی لاگ کریں گے تو کوئی اور تھریڈ کو لاگ ایکوائر کر سکنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس کو ماڈیفائی کر سکے, ریڈر یا رائٹر جو بھی ہے. تو جب ہم ڈیٹا بیس کو ایکسس کر کے یعنی ریڈ کر کے فارغ ہو جائیں گے تب ہمیں ایکٹیو ریڈرز کو ڈیکریمنٹ کرنا ہے, کیونکہ اب ہم ایکٹیو نہیں رہے, اب ہم نے ڈیٹا بیس سے ڈن کر لیا. دین اگین وی نیڈ ٹو ایکوائر دی لاگ اینڈ ڈیکریمنٹ دی ایکٹیو ریڈر. تو وہی لاگ ایکوائر ہو رہا ہے, پھر ایکٹیو ریڈر ڈیکریمنٹ ہو رہے ہیں. ناؤ آفٹر ڈیکریمنٹنگ وی نیڈ ٹو, جو ہمارا سوڈو کوڈ تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ویک اپ کریں گے کسی بھی ایکٹیو یا ویٹنگ رائٹر کو. اب اس میں ایک کنڈیشن ہم نے یہاں لگائی ہے کہ اف ایکٹیو ریڈرز آر 0 اینڈ ویٹنگ رائٹر از گریٹر دین 0. ٹھیک ہے, اف نو ادر ریڈرز یعنی ان ادر ورڈز کوئی اور ریڈر نہیں ہے
اور اسٹل ایکٹیو، اور جبکہ ایک رائٹر موجود ہے، تو ایک یا ایک سے زیادہ رائٹر موجود ہے، تو دین وی سگنل دی رائٹرس اینڈ ریلیز دی لاک. بیسیکلی اگین سگنل سے پہلے ہمارے پاس لاک ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے وہ لاک پہلے ریلیز نہیں کیا اے آر مائنس مائنس کے بعد. پھر ہم نے یہ کنڈیشن چیک کی اگین، کیونکہ ہم نے ویریبل اسٹیٹ ویریبل کو ریڈ کرنا تھا، اس لیے ہمیں لاک چاہیے تھا، اس لیے ہم نے ریلیز نہیں کیا. تو ایکٹیو ریڈر اگر زیرو ہو گیا، یعنی اب کوئی اور ریڈ نہیں کر رہا ڈیٹا بیس کو، اور کوئی اور رائٹر اویلیبل ہے. ہم نے دیکھیں اس کنڈیشن میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ویٹنگ ریڈر بھی اویلیبل ہے یا نہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھی کنڈیشن. ویٹنگ ریڈر اگر ہو بھی تو ہم نے صرف ویٹنگ رائٹر دیکھا، اور صرف یہ دیکھا کہ ڈیٹا بیس اب ریڈر سے خالی ہو گیا ہے، تو ہم نے ویٹنگ رائٹر کے ہوتے ہوئے ہم نے اس کو ویک اپ کر دیا تاکہ وہ ڈیٹا بیس میں انٹر ہو جائے، اور پھر لاک ریلیز کر دیا. تو اس کیس میں اسٹوڈینٹس ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے رائٹرس کو پرائیورٹی دی ہے اگر وہ ویٹ کر رہا ہے اس دوران میں کہ کوئی ریڈر ایکسس کرو ڈیٹا بیس کو. دس از بیسیکلی گیونگ پرائیورٹی ٹو دی رائٹرس، یعنی ریڈر کے کوڈ میں ہم رائٹرس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. جب بھی ملٹیپل ریڈرز، ایک یا ایک سے زیادہ ریڈرز ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہے ہوں گے، اس دوران میں کوئی بھی رائٹر اگر آ گیا تو وہ رائٹر گارنٹیڈ ہے کہ اس کو ڈیٹا بیس مل جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی ریڈر آ گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ڈیٹا بیس ملے، وہ رائٹرز کی اس کے اوپر پرائیورٹی ہوگی. ناؤ بالکل کمپلیمنٹری کوڈ یا بالکل ہی اس کا کورسپونڈنگ کوڈ جو ہے وہ سیمیٹرک کوڈ جو ہے وہ آپ کو رائٹر کے اندر ملے گا، اور اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیمیٹریکل کوڈ ہے بالکل رائٹرس میں. اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں کہ سب سے پہلے اس نے اگین رائٹر تھریڈ نے ڈاک ایکوائر کیا، اور اس نے دیکھا کہ ایکٹیو رائٹر یا ایکٹیو ریڈر دونوں کا سم اگر گریٹر دین 0 ہے، تو ان ادر ورڈز اس نے یہ دیکھا ہے کہ یا تو کوئی ایکٹیو رائٹر ہے یا ملٹیپل ایکٹیو ریڈر ہیں. ایکٹیو رائٹر تو ہمیشہ 1 ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور ایکٹیو ریڈرز کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس نے دونوں کا سم لے لیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن اگر ہے ٹرو تو پھر یہ گریٹر دین 0 ہوگا اس کا سم. تو اگر کوئی بھی یعنی ریڈر رائٹر اویلیبل ڈیٹا بیس کے اندر ہوگا یعنی تو پھر وہ سے ویٹ کرنا پڑے گا. تو وہ ویٹنگ رائٹر کو پلس پلس کرے گا اور اگین ویٹ میں چلا جائے گا، واپس نکل کے ویٹ سے ویٹنگ رائٹر کو اگین مائنس مائنس کرے گا، پھر چیک کرے گا کنڈیشن کو، اور جیسے ہی کنڈیشن فالس ہوگی وہ ایکٹیو رائٹر بن جائے گا، لاک کو ریلیز کرے گا، ڈیٹا بیس کو ماڈیفائی کرے گا، لاک کو دوبارہ ایکوائر کرے گا، ایکٹیو رائٹر کو مائنس مائنس کرے گا، اور اس کے بعد یہ کنڈیشن چیک کر رہا ہے جو کہ پچھلی کنڈیشن جو ریڈر کی کنڈیشن تھی اس سے ڈفرنٹ ہے. یہ کنڈیشن کیا کر رہی ہے کہ اف دیر از اے ویٹنگ رائٹر دین گیو پرائرٹی ٹو ادر رائٹرس، یعنی ان ادر ورڈس اگر ویٹنگ رائٹر اویلیبل ہے اس وقت تک جب تک یہ پہلے ڈیٹا بیس ماڈیفائر، تو یہ بھی بیسیکلی ڈیٹا بیس میں رائٹرس کو پرائرٹی دے رہا ہے. ایک تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے رائٹر کو پرائرٹی دی تھی ایکٹیو ریڈر اکول ٹو 0 چیک کر کے اور ویٹنگ ریڈرز کو اگنور کر کے، یہاں اف کنڈیشن ہے. اور اب اگلی میں بھی ہم نے صرف ویٹنگ رائٹرز دیکھا ہے، ایکٹیو ریڈرز تو دیکھے ہی نہیں کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم خود ڈیٹا بیس ماڈیفائی کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ریڈر تو کوئی بھی ڈیٹا بیس کا ایکسس نہیں کر سکتا، اس لیے صرف اس کنڈیشن کی تو ضرورت نہیں ہے، صرف ویٹنگ رائٹر کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو ویک اپ کر دیا ہے ویٹنگ رائٹر کو، اور اگر وہ ویٹنگ رائٹر نہیں ہے کوئی بھی اس وقت، تو ہم نے پھر دیکھا کہ ویٹنگ ریڈر ہے یا نہیں ہے. اگر ویٹنگ ریڈر ہے تو ہم نے سارے ویٹنگ ریڈرز کو ایکچولی یعنی جتنے بھی تھے ان سب پہ براڈ کاسٹ کر بھیج دیا کہ سب ویک اپ ہو جائیں، کیونکہ ریڈرز جو ہیں وہ ملٹیپل بھی ایکسس کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو، اور اس کے بعد لاک ریلیز کیا. تو یہاں پہ رائٹر نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ اگر تو رائٹر ویٹ کر رہا ہے تو اس کو پھر پرائرٹی دے گا اور اس کو سگنل کر دے گا، ادروائز تمام ریڈرز کو ویک اپ کر دے گا کیونکہ سارے ریڈرز ایکسس کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو. تو بیسیکلی یہ ہماری وہ سولوشن تھی جو ہم نے ریڈرز رائٹرز پرابلم کو سالو کیا یوزنگ کنڈیشن ویریبلس. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کیونکہ ہم نے رائٹرز کو پرائرٹی دی ہے تو اسٹارویشن ریڈرز کی پاسبل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. فار ایگزامپل اگر رائٹرز کی ایک کنٹینیوس اسٹریم آتی چلی جائے، فار ایگزامپل ایک رائٹر ایکسس کر رہا ہے ڈیٹا بیس کو اور بائی دا ٹائم وہ فارغ ہوتا ہے تو ایک اور رائٹر تیار ہوتا ہے،
ریڈرس بیچارے جو ہیں وہ آ کے کیو ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی جو ہے ڈیٹا بیس میں گھسنے نہیں دے رہا، کیونکہ رائٹر کو ہی ہم ہمیشہ پرائرٹی دے رہے ہیں. اینڈ اف اٹ کیپس آن ہیپننگ فار ایور یا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، دین ریڈرز میں اسٹارو ایکچولی، کیونکہ ان کو ہمیشہ رائٹرز کو ان کے اوپر پرائرٹی دی جاتی ہے. اس کی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر سولوشن کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی آپ بالکل ریورس سولوشن بھی ایک ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں ریڈرز کو پرائرٹی دی گئی ہو. اور دیٹ آئی ول لیو ایز این ایکسرسائز فار یو کہ بالکل ریڈر اور رائٹر کے کوڈ کو اس طرح سے ان کی کنڈیشنز کو چینج کریں کہ دین دیٹ ریڈرز آر گیون پرائرٹی انسٹیڈ آف رائٹرز. اس کیس میں رائٹرز کے اسٹار ہونے کا ڈر ہوگا. تو اسٹارویشن کو سالو کرنے کے لیے ہم کچھ اور جو ہے وہ میتھڈ یوز کرتے ہیں نارملی، کہ ہم سرٹن نمبر آف کنٹینیوس رائٹرز کے بعد ہم بہرحال ریڈرز کو انک کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے ریڈرز بہرحال کسی نہ کسی وقت ایکسیس کر لیں ڈیٹا بیس کو. اور پیریوڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ رائٹس ہو گئے ہیں اور ریڈرز جو ہیں اس کی کیو ایک خاص تھریش ہولڈ سے بڑھ گئی ہے، یا بہت زیادہ نمبر آف ریڈرز ایک تھریش ہولڈ سے بڑھ گئے، نمبر آف ویٹنگ ریڈرز، تو ہم ان کو ان کو فائنلی ہم پرائرٹی دے سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ڈیٹا بیس میں ایک براڈ کاسٹ کر کے اور سب کو ان کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کام کی جا سکتے ہیں اسٹارویشن پرابلم کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے. تو اب اسٹوڈنٹ سے ایک اور انٹرسٹنگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دو پریمیٹیوز دیکھے، ایک سیمافورز ہیں، ایک کنڈیشن ویریبلز ہیں. کیا یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں کسی طریقے سے؟ فار میننگ کے میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کیا ہم ایک کی ٹرمز میں یا ایک کو یوز کرتے ہوئے دوسرے کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کین وی ایکسپریس سیمافورز ایز کنڈیشن یوزنگ کنڈیشن ویریبلز، اور کین وی ایکسپریس کنڈیشن ویریبلز یوزنگ سیمافورز؟ اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اگر لیٹ سے کہ کنڈیشن ویریبلز کو کا جو ویٹ اور سگنل کے آپریشنز ہیں وہ ہم نے پیورلی سیمافورز سے امپلیمنٹ کرنے ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا اس ایکسرسائز سے کہ کیا کہ یہ سارے پریمیٹیوز اصل میں ایک دوسرے کا ڈوئل ہیں یا ایک دوسرے سے ایکویولنٹ ہیں، اینڈ ون کین بی سبسٹیٹیوٹڈ فار دی ادر، اینڈ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ریزلٹ ایکچولی. ایک طریقہ یہ ہے ویٹ اور سگنل امپلیمنٹ کرنے کا کہ آپ سمپلی ویٹ کے اندر ایک سیمافور ڈیفائن کر لیں اور ویٹ کے اندر اس کے اوپر پی آپریشن پرفارم کر دیں، سگنل کے اوپر سگنل کے اندر اس کے اندر وی آپریشن پرفارم کر دیں. یعنی ویٹ جو ہے وہ سمپلی پی آن دیٹ سیمافور ہو، سگنل جو ہے وہ سمپلی وی آن دیٹ سیمافور ہو، یا ڈاؤن یا اپ ہو، یا ویٹ جو بھی ہے آپ سیمافور کا آپریشن جو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن وڈ دیٹ ورک؟ دا پرابلم از کہ کنڈیشن ویریبلس اونلی ورک ان سائڈ اے لاک. ہم نے یہ کہا تھا کہ ویٹ کرتے ہوئے ہمیں لازمی ہے کہ ہم نے لاک ایکوائر کیا ہوا، تو اس لیے یہ سولوشن تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کی ایک اور امپروومنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک لاک بھی ایسوسیٹ کر دیں. آپ پہلے جو ہے وہ لاک کو ریلیز کریں ویٹ کے اندر، سیمافور کے اوپر جو ہے وہ پی آپریشن کریں، اور پھر دوبارہ جب پی سے آپ کو وی کوئی کرے بعد میں سگنل کرے سیمافور کو، تو لاک کو ری ایکوائر کر لیں. جس طرح فار ایگزامپل آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ویٹ آپریشن جو ہے سمپلی لاک ریلیز، اس کو لاک ایز این آرگومنٹ پاس ہوگا، اور یہ ازمپشن ہے کہ ویٹ کے آپریشن سے پہلے یہ لاک ایکوائر ہو چکا ہے. تو ہم نے لاک کو ریلیز کیا، سیمافور جو ایکچولی کنڈیشن ویریبل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آبجیکٹ کے اندر ہڈن ہے کنڈیشن ویریبل کے، اس کے اوپر پی آپریشن کیا اور پھر دوبارہ لاک کو ایکوائر کر لیا، اور سگنل نے سمپلی جو ہے سیمافور کو وی آپریشن کر دیا. یہ کیوں نہیں کام کرے گا؟ یہ اس لیے نہیں کام کرے گا کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا لاک کو ریلیز کرنا اور اپنے آپ کو ویٹ کیو میں ڈالنا مسٹ بی ایٹامک، جبکہ اور ری ایکوائر کرنا لاک کو وہ بھی ایٹامک ہونا چاہیے. اب اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ریلیز کرنے اور پی آپریشن کے درمیان میں کانٹیکسٹ سوئچ ہو سکتا ہے which will not make it atomic and then things will go wrong. لہٰذا یہ بھی سولوشن ٹھیک نہیں. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ سیمافورس کے اندر ہسٹری ہوتی ہے جبکہ کنڈیشن ویریبلس کے اندر کوئی ہسٹری نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر سیمافور کے اوپر کوئی وی آپریشن کرے اور بعد میں کوئی وی آپریشن کرے تو ڈیکریمنٹ اور انکریمنٹ کے جو آپریشن ہیں وہ پرفارم ہوں گے. اس کے مقابلے میں اگر کنڈیشن ویریبل کے اوپر کوئی ویٹ آپریشن کرے
اور اس کے بعد سگنل آپریشن کرے تو کوئی ڈیکریمنٹ اور انکریمنٹ آف ویریبلس کوئی نہیں ہوتا. اب وہ فرض کریں کہ 4 پی اکٹھے آ گئے اور پھر 4 وی اکٹھے آ گئے, تو یا ان ادر ورڈز پی اور وی میں سے کوئی بھی ایسا کمیوٹیٹو آ گیا کہ ان کی آرڈرنگ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. فار ایگزامپل, اگر لیٹ سے کہ پی آپریشن ہوا اور اس وقت لیٹ سے وی آپریشن ہوا سیمافور کے اوپر, اور اس وقت کوئی بھی اس کا جو ہے ویٹر نہیں ہے ان ادر ورڈز, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نیکسٹ ٹائم کوئی بھی پی ہوگا تو وہ ڈیکریمنٹ کر دے گا اس کو, یعنی واپس. جبکہ کنڈیشن ویریبل میں ایسا نہیں ہوتا. کنڈیشن ویریبل میں اگر سگنل آپریشن ہوا ہے اور کوئی ویٹر نہیں ہے تو سگنل آپریشن جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, نو آف ہو جائے گا, کیونکہ کوئی ویٹر نہیں تھا, سگنل ایسی خامخواہ کر دیا آپ نے. کنڈیشن ویریبل کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی. سیمافور ایک ویریبل میں نمبر آف پیز اور نمبر آف ویز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے صرف پی اور وی آپریشن کی مدد سے جو ہے وہ سیمافور کنڈیشن ویریبلس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل کام ہے. Now, what exactly is required is to actually associate a lock with semaphores, and then also the number of waiters جو ہم اس وقت کنڈیشن ویریبل کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ بھی ہمیں ایک ویریبل چاہیے ہو, اور پھر ہم ان کی مدد سے جو ہے, اور اس ویریبل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اور لاک چاہیے ہمیں, اور پھر ان تینوں کی مدد سے ہم کنڈیشن ویریبلس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک میں نے سولوشن جو ہے وہ نیکسٹ سلائڈ پہ دکھائی بھی ہے. If you just take a look, this is basically the code that implements condition variable operations, wait and signals using semaphores as the building block. اس میں آپ دیکھیں کہ کنڈیشن نام کا ایک آبجیکٹ ہے اور اس سے باہر ایک سیمافور ہے جو کہ جس کا نام ہم نے میوٹیکس رکھا ہے اور اس کو ہم نے 1 سے انیشلائز کیا. یہ سیمافور میوچل ایکسکلوژن کے لیے یا لاکنگ کے لیے یوز ہوگا. دس از دی بیسیکلی دی لاک دیٹ از ایسوسیٹڈ ود دس پرٹیکولر کنڈیشن ویریبل. اب کنڈیشن آبجیکٹ کے اندر اٹ سیلف ایک لاک ہے جو اور اس کے بعد ایک سیمافور ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ویٹ سیم. یہ ویٹ سیم وہ کیو امپلیمنٹ کر رہا ہے جو کنڈیشنز کی کیو ہوتی ہے, جو کنڈیشن ویریبل کی جو ویٹنگ کیو ہوتی ہے, یہ ویٹ سیم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اسی لیے اس کو 0 سے انیشلائز کیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک نمبر آف ویٹرز نام کا ایک ویریبل ہے جس اگین 0 سے انیشلائزڈ ہوا ہے. اب ویٹ آپریشن میں کیا ہوگا کہ آپ میوٹیکس ایز این آرگومنٹ پاس کریں گے. سب سے پہلے ہم ایک انٹرنل لاک ایکوائر کر کے اور نمبر آف ویٹرز کو انکریمنٹ کریں گے اور انٹرنل لاک کو ریلیز کر دیں گے. انٹرنل لاک ہمارا جو ہے وہ سمپلی لاک آبجیکٹ ہے. اس کے بعد ہم جو باہر سے ہمارا ایسوسیٹڈ لاک ہے اس کنڈیشن ویریبل کے ساتھ یعنی میوٹیکس, اس کو ہم ریلیز کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم ویٹ میں چلے جائیں گے ویٹ سیم کے اوپر. ویٹ کیونکہ وہ 0 سے انیشلائز ہوا ہوا ہے وہ ڈیکریمنٹ ہو جائے گا پی آپریشن کی وجہ سے, اور ہم ظاہر ہے کہ سیمافور کی کیو میں چلے جائیں گے. اس کے بعد جب بھی ہمیں سگنل کیا جائے گا تو ہم اگین ویک اپ ہوں گے, اور پھر ہم لاک ایکوائر کر کے اور پروٹیکٹڈ حالت میں نمبر آف ویٹرز کو ڈیکریمنٹ کریں گے, لاک کو ریلیز کریں گے, اور پھر واپس ری ایکوائر کریں گے میوٹیکس کا جو لاک ہے. اب اس میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہم نے بیسیکلی ایک جو کنڈیشن نمبر آف ویٹرز نام کا ویریبل انٹروڈیوس کر دیا ہے, اس کی اصل میں پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہم نے اٹامکلی کی ہے انٹرنل لاک کو کریٹ کرنے کی وجہ سے. تو ایکسٹرنل لاک کو ری ایکوائر کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس کانٹیکسٹ سوئچ ہو بھی جائے تو ہم نمبر آف ویٹرز کو ماڈیفائی پہلے ہی کر چکے ہیں, اس لیے کوئی بھی چیز جب اس کو چیک کرے گی نمبر آف ویٹرز کو تو اس کو وہ صحیح ملے گا, صحیح اس کی کاؤنٹ ملے گی کیونکہ وہ انڈر پروٹیکشن ماڈیفائی ہوا تھا. سملرلی سگنل آپریشن میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے لاک کو ایکوائر کیا اور جو انٹرنل لاک ہے, اور پھر وہی کنڈیشن جو نمبر آف ویٹرز ہیں اس کو چیک کیا جو انٹرنل ہمارا کاؤنٹ تھا, اور ظاہر ہے کہ پروٹیکٹڈ چیک ہوا ہے وہ بھی. اس کے بعد ہم نے اگر وہ گریٹر دین 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ویٹر ہوگا, تو ہم نے اس کی کنڈیشن کو سگنل کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے لاک کو ریلیز کر دیا. تو یہ ایک کریکٹ سولوشن ہے آف امپلیمنٹنگ بوتھ ویٹ اینڈ سگنل آپریشنز آف دی کنڈیشن ویریبلز یوزنگ پیورلی سیمافور آپریشن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس سے یہ دیکھا کہ ہم بیسیکلی سیمافورس کی مدد سے کنڈیشن ویریبلس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں,
اینڈ کورسپونڈنگلی ہم کنڈیشن ویریبلس کی مدد سے سیمافورس کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی سیمافورس کے جو اپنے پی اور بی آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پیورلی یوزنگ کنڈیشن ویریبلس ایز دا یونٹ اور دا بلڈنگ بلاک. تو ان ادر ورڈز ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام جو آپریشنز ہیں, یہ تمام جو پریمیٹیوز ہیں, یہ ایکچولی ایک دوسرے کا ڈوئل ہوتے ہیں. نو ریئل لائف میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کسی پروگرامنگ پرابلم کو سالو کر رہے ہیں جس کے اندر ملٹیپل تھریڈز انوالوڈ ہیں یا کنکرنسی انوالوڈ ہے, سنکرونائزیشن انوالوڈ ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر پرابلمس یا تو پروڈیوسر کنزیومر ود باؤنڈیڈ بفر کا کوئی نہ کوئی انسٹنس ہوں گی, یا ریڈرز رائٹرز سے سملر ہوں گی, اور یا سمپلی ان کے اندر کچھ شیئرڈ ویریبلس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوگا. اور آپ کا کام ایز اے پروگرامر یہ ہوتا ہے کہ آپ کریکٹ انسٹنس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کس پرابلم کا انسٹنس ہے, اور اس سے ملتی جلتی انہی جو آپ کو سولوشن اسٹرکچرز پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کی مدد سے ان پرابلمس کو آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیزائن پیٹرنز بھی ہیں ایک طرح سے. ناؤ وی کم ٹو دی اندر اسمال ٹاپک جو کہ امپورٹنٹ ہے, which is called the thread safety. اور یہ اصل میں دو انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں, اور ایک ہے تھریڈ سیفٹی اور دوسرا ہے ری اینٹرنسی یا ری اینٹرنٹ فنکشنز یا ری اینٹرنٹ کوڈ. ان دونوں انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تھریڈ سیفٹی کیا ہے؟ تھریڈ سیفٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اینی فنکشن دیٹ از کالڈ فرام ود ان اے تھریڈ, یعنی کوئی بھی تھریڈ ہے اس سے جب آپ کوئی بھی فنکشن کال کرتے ہیں تو دیٹ فنکشن مسٹ بی تھریڈ سیف. اینڈ واٹ از تھریڈ سیف؟ بیسیکلی وی ہیو 4 نان ڈسجوائنٹ کلاسز آف تھریڈ انسیف فنکشنز, اور تھریڈ انسیف فنکشنز کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھریڈ سیف کیا ہوتے ہیں. یعنی جن میں یہ 4 کنڈیشنز میں سے کوئی نہ پائی جائے وہ تھریڈ سیف فنکشن ہے. پہلی کنڈیشن, پہلی کلاس کیا ہے کہ ایسا فنکشن جس کے اندر شیئرڈ ویریبلس پروٹیکٹ نہیں ہوتے, یہ کلاس 1 ہے. کلاس 2 کیا ہے؟ ایسا فنکشن جو ریلائی کرتا ہے آن پرسسٹنٹ اسٹیٹ اکراس انووکیشنز, یعنی آپ اگر فنکشن کو ملٹیپل ٹائمز کال کریں گے تو وہ اپنے پاس انٹرنل کسی گلوبل ویریبل میں یا کسی طریقے سے کوئی اسٹیٹ رکھے گا, اور یا اسٹیٹک ویریبل میں, اور اس اسٹیٹ کے اوپر ریلائی کرے گا پہلی انووکیشن اور دوسری انووکیشن کے درمیان میں جو ہے وہ کنڈیشن کو. فار ایگزامپل اکثر جو یہ رینڈم جو نمبر جنریٹرز ہوتے ہیں سی میں یا سی پلس پلس میں, یہ اس میں جو سیڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ریلائی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ سیڈ جو ہے وہ پہلے جو فرسٹ کال کے اندر کیا سیٹ کیا گیا تھا اور اب دوسری کال میں کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اسٹینڈرڈ سی لائبریری کے یا سی پلس پلس لائبریری کے فنکشنز ہیں جو تھریڈ سیف اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹک ویریبلس میں یا لوکلی ڈکلیئرڈ گلوبل ویریبلس میں, یعنی اسی فائل میں جو ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ ان کی ملٹیپل کالز کے درمیان میں جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اوپر جو انہوں نے گلوبل ویریبل میں رکھی ہوتی ہے. اسی طرح کلاس 3 میں ایسے فنکشنز ہیں جو کسی اسٹیٹک ویریبل کی طرف پوائنٹر ریٹرن کرتے ہیں اپنی ریٹرن ویلیو میں, یعنی انہوں نے کوئی انٹرنل اسٹیٹک ویریبل رکھا ہوا ہے اور اگر آپ ایک دفعہ انہیں کال کریں گے تو وہ اسٹیٹک ویریبل میں کوئی ویلیو اسائن کریں گے اور اس کی طرف پوائنٹر ریٹرن کر دیں گے آپ کو. لیٹ سے کہ دوسرا فنکشن دوسرا تھریڈ اس کو دوبارہ کال کرتا ہے یا اسی فنکشن کو کال کرتا ہے فرسٹ ٹائم, تو وہی جو اسٹیٹک ویریبل کی ویلیو تھی اسی کو ماڈیفائی کر کے وہ دوسرے تھریڈ کو بھی ریٹرن کر دیں گے. تو اس جو انٹرنلی اسٹیٹک ویریبل یوز کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہر انووکیشن کے وقت اس کا انسٹنس کریٹ نہیں ہوا بلکہ وہ ایک گلوبل انسٹنس ہے. تو اگین دیٹ از ناٹ تھریڈ سیف. کلاس 4 میں وہ آتے ہیں کہ ایسے فنکشنز جو تھریڈ انسیف فنکشنز کو کال کرتے ہیں, یعنی ایسے یہ ریکرسو ڈیفینیشن ہے کلاس 4 کی کہ ایسے فنکشنز جو جس میں سے ایسے اور فنکشنز کال ہو رہے ہوں نیسٹڈ طریقے سے کہ جو کلاس 1 2 یا 3 کو بلانگ کرتے ہیں, تو وہ بھی تھریڈ انسیف فنکشنز کہلاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس 1 یعنی جو پروٹیکٹڈ جو شیئرڈ ویریبلس کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے فنکشنز, ان کا سولوشن کیا ہے. ان کو اگر فرض کریں کہ ایسے جو تھریڈز ہیں آپ کے جو کہ اس طرح کے تھریڈ انسیف فنکشن کو جو کلاس 1 کو بلانگ کرتے ہوں انہیں کال کر رہے ہوں, تو ہمارے پاس سولوشن کیا ہے اس کے لیے. سولوشن اس کا بڑا سمپل ہے کہ آپ شیئرڈ ویریبلس کو پروٹیکٹ کر لیں, یعنی ان فنکشنز کے اندر کوئی لاک یا سیمافور یا کوئی چیز انٹروڈیوس کر دیں کہ جو بھی انٹرنل شیئرڈ ویریبلس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے.
اس کا ڈس ایڈوانٹیج صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہنڈریڈز آف تھریڈ سے کال ہو رہا ہے یہ فنکشن اور بار بار کال ہو رہا ہے، یا اس کی فردر نیسٹڈ کالز ہیں جن کی وجہ سے اس کی انووکیشنز بہت بڑھ گئی ہیں، اس میں ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو سیمافور کی یا لاک کی جو کیو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی چلی جائے. بیسیکلی کیونکہ سیمافور اور لاکس دونوں میں کیوز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کی امپلیمنٹیشن میں جو ویٹ کیوز ہوتی ہیں، ان کے اوپر تھریڈز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے پورے اوور آل سسٹم پرفارمنس کو جب بھی آپ کسی فنکشن میں یہ چیز انٹروڈیوس کریں گے. تو بہرحال یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی ریئل ورک اراؤنڈ ہے ہمارے پاس. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. کلاس 2 فنکشنز کو جو ہے وہ اس کو سالو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ کلاس 2 جو تھریڈ سے فنکشن ہے جس کو ہم نے کلاس 2 ڈیفائن کیا ہے وہ کون سے تھے کہ جس میں پرسسٹنٹ اسٹیٹ جو ہے مینٹین ہوتی ہے اکراس دی انووکیشن یا اکراس فنکشن کالز. تو اس میں اس کی ایگزامپل ہم ایک دیکھ لیتے ہیں، جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ سلائڈ کے اندر کہ جو رینڈم فنکشن ہے، جو بیسیکلی 2 رینڈم فنکشن یوز ہوتے ہیں نارملی سی میں. ایک رینڈ کا ہے جو بیسیکلی رینڈم نمبر جنریٹ کرتا ہے، اور ایک آپ کا سیڈ جنریٹ کرتا ہے رینڈم نمبر کے لیے. تو رینڈ فنکشن میں ایک اسٹیٹک ویریبل یوز ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں. اگر آپ سی کے بھی لائبریری کا کوڈ دیکھیں تو اس کے اندر یہ اسٹیٹک ویریبل نظر آئے گا آپ کو نیکسٹ کے نام سے، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ رینڈم نمبر کو بیسیکلی جنریٹ کر رہا ہے. اور اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے فرسٹ ٹائم، یعنی جب بھی آپ کوئی سیڈ، وہ ایس رینڈ فنکشن ہوتی ہے جب بھی آپ سیڈ سیٹ کرتے ہیں اس رینڈم نمبر جنریٹر کے لیے. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ سمپلی یہ کریں گے کہ آپ ری رائٹ کر دیں گے فنکشن کو سو دیٹ دی کالر پاسز آل نیسیسری اسٹیٹ ایز آرگیومنٹس. تو اگر آپ نے سیڈ سیٹ کرنا ہے تو کالر اپنے پاس کوئی ویریبل رکھے سیڈ کے نام کا یا نیکسٹ کے نام کا جو بھی رکھنا رہتا ہے، اور وہ ایز این آرگیومنٹ پاس کرے. ظاہر ہے کہ اس کا ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس سولوشن کا کہ آپ کو سارے جو فنکشنز ہیں ان کے انٹرفیسز چینج کرنے پڑیں گے. اگر لائبریری میں آلریڈی یہ فنکشن ایگزسٹ کرتا ہے وداؤٹ دیٹ آرگیومنٹ تو آپ کو ظاہر ہے کہ وہ چینج کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک نیسیسری ایول ہے، اور اس میں آپ کو بہت ساری اپلیکیشن ریکمپائل کرنی پڑ سکتی ہیں اگر آپ کو ان کو کنکرنسی پرووائڈ کرنی. اور اسی طرح سے کلاس 3 کے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے فنکشن جو کسی اسٹیٹک ویریبل کو آپ پوائنٹر ریٹرن کرتے ہیں، اور اس کیس میں ہمارے پاس ایک بڑا مشہور سی میں فنکشنز ہیں، یا سی میں تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بیسیکلی جو لائنکس وغیرہ میں، لائنکس اور یونکس کے فلیورز میں جو لائبریری ہوتی ہے جو ڈی این ایس نیم کو ریزالو کرتی ہے. یعنی جب آپ کوئی ویب براؤزر میں لکھتے ہیں www.yahoo.com تو وہ جو ڈومین نیم سسٹم کو ایکسس کیا جاتا ہے اس نام سے، اور اس کا آئی پی ایڈریس میپنگ جو ہے وہ اس سے ریٹریو کی جاتی ہے. اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے گیٹ ہوسٹ بائی نیم، اور یہ تمام لائنکس یونکس کے فلیورز میں اویلیبل ہوتا ہے ایز لائبریری. اس کو ہم ڈی این ایس ریزالور لائبریری کہتے ہیں. یہ لائبریری انفارچونیٹلی ایک اسٹیٹک ویریبل یوز کرتی ہے جس کے اندر یہ ہوسٹ کا جو نیم ہے یہ اسٹور کیا جاتا ہے. اور اس میں اگین یہ پرابلم ہے کہ جب بھی آپ اس کو کال کریں گے تو یہ اکراس فرام ملٹیپل تھریڈز اگر کال ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ دوسرے کا نام ریزالو کرنا شروع کر دے گا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو دس بیسیکلی از ناٹ کریکٹ. اس کی سولوشن یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اس کی بیسیکلی 2 سولوشن ہو سکتی. ایک یہ کہ آپ ری رائٹ کر دیں کوڈ کو، اس کے لائبریری کے اندر جائیں، اس کا کوڈ ری رائٹ کر دیں، اینڈ سو دیٹ دی کالر پاسز اے پوائنٹر ٹو اے اسٹرکچر. اگین وہی جو سولوشن 2 تھی اس کو ہم نے جس طرح دیکھا تھا کہ ہم اپنا جو اسٹیٹ ہے خود پاس کر دیں. اب ظاہر ہے کہ ریکوائرز چینجز ان دی کالر اینڈ دی کالی، تو جو آپ کے پروگرامز ہیں جو اس فنکشن کو کال کر رہے ہیں ان میں بھی چینج آئے گی، اور جو یہ فنکشن ہے اٹ سیلف ظاہر ہے کہ اس میں بھی چینج آئے گی، اور اس کو دوبارہ لنک کرنا پڑے گا ایز اے لائبریری. اور آپ دوسری جو ہے وہ ہے لاک اینڈ کاپی. یہ ذرا ایلیگنٹ سولوشن ہے. اس میں صرف جو ہے وہ کالر میں سمپل چینجز ریکوائرڈ ہیں.
اور کالی میں یعنی لائبریری میں کوئی چینج ریکوائرڈ نہیں ہے. اس میں آپ سمپلی یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ریپر فنکشن لکھتے ہیں آؤٹ سائڈ دی گیٹ ہوسٹ بائی نیم, جس کا نام ہم نے لکھا ہوا ہے گیٹ ہوسٹ بائی نیم انڈرسکور TS یا تھریڈ سیف. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک لوکل اسٹرکچر اس فنکشن کے اندر کریٹ کیا ہے یوزنگ میلوک, یعنی اس کو ہیپ پہ سے میموری ایلوکیٹ کی ہے. ایک لاک انٹروڈیوس کیا ہے جس کو ہم پی آپریشن کر رہے ہیں جس کے اوپر, اور اس کے بعد گیٹ ہوسٹ بائی نیم کال کیا. اب تمام تھریڈز ایکچولی گیٹ ہوسٹ بائی نیم انڈرسکور TS کال کریں گے بجائے گیٹ ہوسٹ بائی نیم ڈائریکٹلی کال کرنے کے. یہ TS جو ہے یہ پہلے لاک کرے گا گیٹ ہوسٹ بائی نیم کال کرنے سے پہلے, اور نیم کو جو ہے جو بھی ریٹرن ہوگی اس سے ویلو, جو کہ انٹرنل اسٹیٹک ویریبل کو جس طرح ہم نے کہا کہ ایک پوائنٹر ہوتا ہے, اس پوائنٹر کو کاپی کر لیں گے ہم اپنے ایک اس میلکڈ پوائنٹر میں جو ہم نے لاک سے پہلے جو ہے وہ میلک کیا تھا, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ لاک کو ریلیز کریں گے. تو بیسیکلی لاک کیا آپ نے اور ریٹرن ویلو کو کاپی کی کاپی بنا لی. اب آپ کے اپنے پاس یعنی تھریڈ کے جس تھریڈ نے بھی یہ کال کیا تھا اس کی اپنی لوکل کاپی بن گئی ہے جو کہ اس کا میلکڈ ہے. تو ہر تھریڈ جو ہے وہ ایک میلک کرے گا اور اس کے بعد وہ سمپلی کاپی کر لے گا اس کے اندر جو ویلو ریٹرن ہوئی ہے. تو اس میں obvious ایک ایشو یہی ہے کہ آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ جو میموری انٹرنلی اس فنکشن نے میلک کی ہے وہ تھریڈ کو بعد میں کسی وقت خود فری کرنی پڑے گی اس کو ذمہ داری سے. اگر وہ فری نہیں کرے گا تو ایک میموری کی لیک کریٹ ہو جائے گی, اور بار بار اگر یہ کال ہوتی رہی اور اس میں ایک میلک ہوتا رہا اور وہ فری نہ ہوا کوڈ میں بعد میں, تو وہ ایک ایشو بن سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی کلاس 3 کی سولوشن تھی جس میں لاک اینڈ کاپی تھی اور ویریبل کے اندر آرگومنٹ کے طور پہ پاس کرنے کی بھی آپشن تھی. کلاس 4 کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سولوشن بڑی سمپل ہے کہ یو آر کالنگ تھریڈ انسیف فنکشن. تو بیسیکلی کالنگ ون تھریڈ انسیف فنکشن میکس این انٹائر فنکشن تھریڈ انسیف, یعنی ایک پورا فنکشن جو ویسے تھریڈ سیف ہے اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو کلاس 1 2 3 کو بلانگ کرتا ہو, لیکن وہ اینڈ میں ایک ایسے فنکشن کو کال کر لیتا ہے جو اٹ سیلف تھریڈ انسیف ہے, تو وہ پورا فنکشن تھریڈ انسیف بن جائے گا. اس کی سولوشن بڑی سمپل ہے کہ آپ تھریڈ انسیف فنکشن کو کال نہ کریں. اب اسی سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے ری اینٹرنٹ فنکشنز کا یا ری اینٹرنٹ کوڈ کا. اب فنکشن اس کی ڈیفینیشن آپ سن لیں کہ a function is re-entrant if and only if it accesses no shared variables when called from multiple threads. یعنی ایسا ری انٹرنٹ فنکشن جو ہے وہ کبھی بھی شیئرڈ ویریبلس کو ایکسس نہیں کرے گا جب بھی وہ ملٹیپل تھریڈ سے کال ہوگا. ایسا ہر فنکشن ری انٹرنٹ فنکشن ہوتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز ری انٹرنٹ فنکشن ہمارے وہ فنکشن ہیں جو کہ کلاس 1 کو جو ہے وہ نہیں بلانگ کرتے تھریڈ انسیف فنکشنز کی. یا in other words re-entrant functions are a proper subset of a set of thread safe functions. تو جو بھی thread safe functions ہیں re-entrant functions by definition thread safe function ہوتے ہیں. The fixes to class 2 and 3 thread unsafe functions require modify the function to make it re-entrant actually. جو ہم نے class 2 اور 3 کی جو thread unsafe functions کی modifications دیکھی ہیں, solutions دیکھی ہیں, وہ actually کسی بھی function کو actually re-entrant بنا دیتی ہیں. تو اب ہم لاسٹ میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہماری سی لائبریری ہے اس کے اندر کون سے فنکشنز ہیں جو کہ تھریڈ انسیف ہیں, اور جو بھی یہ سی اور سی پلس پلس کے پروگرامر ہیں یہ ان کے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ اگر وہ ملٹی تھریڈ پروگرامز میں سے ان فنکشنز کو کال کر رہے ہیں تو دے مسٹ بی اویئر کہ دے آر گوئنگ ٹو بی آسکنگ فار ٹربل. ان میں میں نے ایک شارٹ سی لسٹ دی ہوئی ہے, لیکن اس میں اور بھی فنکشنز ہیں کچھ جو کہ تھریڈ انسیف ہو سکتے ہیں, اور لیکن یہ آپ ایز اے سیمپل دے سکتے ہیں. ایک ایس کی ٹائم فنکشن ہے, سی ٹائم فنکشن ہے, گیٹ ہوسٹ بائی ایڈریس, گیٹ ہوسٹ بائی نیم, ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. نیٹورک نیم کو ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی پی ایڈریس کو آئی نیٹ N2A یوز ہوتا ہے. لوکل ٹائم کا ایک فنکشن ہے جو یوز ہوتا ہے اس میں لائنکس اور یونکس وغیرہ میں. رینڈ کا فنکشن یوز ہوتا ہے, اور اسی طرح سے کچھ اور فنکشن بھی ہیں. لیکن فارچونیٹلی ان کے ری اینٹرنٹ ورژنس بھی اویلیبل ہیں, یعنی ایسے ورژنس جن میں وہ ڈرا بیکس کلاس 2 کلاس 1 کلاس 3 والے نہیں ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں ود انڈرسکور آر کے جو ہے وہ سفکس کے ساتھ. یعنی ایس کی ٹائم کا ری اینٹرنٹ ورژن جو ہے وہ ایس کی ٹائم انڈرسکور آر ہے, سی ٹائم کا ری اینٹرنٹ ورژن سی ٹائم انڈرسکور آر ہے, گیٹ ہوسٹ بائی نیم کا ری اینٹرنٹ ورژن گیٹ ہوسٹ بائی نیم انڈرسکور آر ہے. اور اس میں کچھ اسی قسم کی چیزیں کی گئی ہیں سولوشن کے طور پہ, جس میں
جیسی کہ ہم نے ابھی دیکھی ہیں کہ لاک اینڈ کاپی اینڈ دین تھنگس لائک دیٹ, اور یا ان میں شیئرڈ ویریبلس ایکسیس ہی نہیں کیے گئے. تو یہ ہمارے پاس ان کے جو ری اینٹرنٹ ورژنس ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پروگرامس میں جب بھی یہ فنکشنز کال کریں اور وہ ملٹیپل تھریڈڈ پروگرامس پاسبل ہونے بعد میں, تو وی نیڈ ٹو ایکچولی کال دا ری اینٹرنٹ ورژنس انسٹیڈ آف دی نان ری اینٹرنٹ ورژنس, تاکہ ہمارے پروگرامس تھریڈ سیف رہیں. تو اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ کنڈیشن ویریبلس کا یوز دیکھا, کنڈیشن ویریبلس کی مدد سے ایک سولوشن ڈیولپ کی ٹو سالو دی ریڈرز رائٹرز پرابلم. اس کے بعد ہم نے کنڈیشن ویریبلس کی اپنی جو امپلیمنٹیشن ہے ویٹ اور سگنل آپریشنس کی, وہ دیکھی یوزنگ اونلی دی سیمافورس ایز دی بلڈنگ بلاک آف دا سولوشن. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تھریڈ سیفٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, ری اینٹرنٹ فنکشنز کا کانسیپٹ کیا ہے, تھریڈ سیفٹی, تھریڈ انسیف فنکشنز کون کون سے ہوتے ہیں, ان کی کتنی کلاسز ہیں, اور ہر کلاس کے تھریڈ انسیف فنکشنز کو تھریڈ سیف میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. اور پھر ہم نے فائنلی کچھ سی لائبریری کے کچھ تھریڈ انسیف فنکشنز کو لسٹ کیا کہ جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے کال کرنے اپنے پروگرامز میں سے جب بھی ہم کوئی ملٹی تھریڈڈ پروگرام یا اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ تعالی ڈیڈ لاکس کے ٹاپک سے ہم سٹارٹ کریں گے, اور ڈیڈ لاک کے ڈفرینٹ کنڈیشنز اور ڈفرینٹ ہم اس کے جو ایسپیکٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. ٹل دین, خدا حافظ, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ.